إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ذو الجلال والاکرام کی حمد و ثنا پیارے پیغمبر امام الانبیاء امام الاتقیاء سید الاولین والآخرین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے بعد محترم بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، بزرگوں، دین اسلام میں بہت سارے فرائض ہیں، واجبات ہیں، مستحبات ہیں۔ ان فرائض و واجبات میں اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ کی توحید پر ایمان، اللہ کی ربوبیت پر ایمان، اللہ کی الوہیت پر ایمان، اس کی بنیادی حیثیت۔ اگر کسی بندے کے پاس اور کچھ نہیں، لیکن اگر اس کا خاتمہ توحید پر ہو جاتا ہے، کلمہ ایمان پہ ہو جاتا ہے، تو بندے کی نجات کے لیے یہ کلمہ کافی، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
اللہ رب العزت نے جتنے بھی نبی بھیجے تمام نبیوں کے بھیجنے کا مقصد یہی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ فرمایا ہر امت میں ہم نے پیغمبر بھیجے، رسول بھیجے، کیوں؟ تاکہ لوگ ایک اللہ کی عبادت کریں اور اللہ رب العزت کے مد مقابل جو پوجا کرواتا ہے، عبادت کرواتا ہے، اس کا وہ انکار کرے، وہ طاغوت سے بچ جائے۔ تمام نبیوں میں آنے کا مقصد یہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر بھیجے، ہم نے ہر پیغمبر کی طرف یہ وحی کی، ہم نے ان کو حکم دیا۔ کیا حکم تھا؟ الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ایک اللہ کی عبادت کر۔ تمام نبیوں کی دعوت ہے۔ اسے قرآن جب آپ پڑھیں گے، جس بھی پیغمبر کا بیان ہوگا، تذکرہ ہوگا، تو یہ دعوت بنیادی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اپنی قوم سے مخاطب ہے نوح علیہ السلام کہ میری قوم ہے، میری برادری کے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ تمام نبیوں کی دعوت کی بنیاد اور اساس کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہلا جو آپ نے خطاب ارشاد فرمایا وہ کیا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو، اس کو مان لو، کامیاب ہو جاؤ۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بھی صحابی کو کسی بھی دعوت میں بھیجا ہے، دین کی دعوت پر، تو ان کو ہدایت کیا ہوتی تھی، نصیحت کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل کو یمن کی طرح بھیجا، داعی اور مبلغ بنا کر۔ فرمایا معاذ انک تاتی، معاذ تو جا رہا ہے کہاں؟ اہل کتاب کی طرف، وہ توریت کو ماننے والے، انجیل کو ماننے والے، اگرچہ انہوں نے اپنے عقائد خراب کر لیے، وہ اہل کتاب ہیں۔ سب سے پہلے جو دعوت ان کو دینی ہے وہ کیا دینی ہے؟ اِلَىٰ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ، کہ وہ ایک اللہ کو مان لے، اللہ کی وحدانیت کو مان لیں، اللہ کی توحید کو مان لیں۔ اس کے بعد پھر نماز کا بتلانا ہے، زکوٰۃ کا بتلانا ہے، روزوں کا بتلانا ہے۔ پہلی جو دعوت ہے وہ کیا ہے؟ اِلَىٰ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ، اللہ کی توحید کو مان لے، اللہ کو ایک مان لے، یکتا مان لے، یہ بنیاد۔ جب اللہ کو اکیلا مانا ہے، منفرد مانا ہے، یکتا مانا ذات میں، صفات میں، الوہیت و ربوبیت میں، پھر آگے معاملہ چلانا۔ اگر یہاں پہ خلل ہے تو پھر
جتنے بھی آگے اعمال ہوں گے ان سب میں خلل پیدا ہو۔ اسلام کی بنیاد ہی اللہ کی توحید پر، یہ محور ہے تمام فرائض واجبات کا، تمام احکامات کا بنیادی نقطہ، بنیادی جو محور مرکز وہ لا الہ الا اللہ۔ جتنے احکام ہیں اس کی چاروں طرف گھومتے ہیں، یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ یہ کلمہ ایمان کی بنیاد، ان تؤمن باللہ، پہلی بات ہے کہ اللہ پہ ایمان، یہ اسلام کی بنیاد ہے، ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اور یہ کلمہ ہے، یہ توحید ہے جس کی وجہ سے کائنات قائم۔ جب توحید ختم ہوگی تو دنیا کی یہ جو زمین ہے اس کو لپیٹ دیا جائے، آسمان کو لپیٹ دیا جائے، کچھ نہیں بچے۔ جب تک اللہ کی توحید ہے، اللہ کو ماننے والے موجود ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والے اور شرک سے بیزاری کا اظہار کرنے والے لوگ موجود ہوں گے، یہ دنیا قائم۔ جب یہ ختم ہو گیا دنیا ختم۔ تو فرائض و واجبات میں بنیادی جو چیز اہم ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ یہی باعث نجات۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا بقلبہ دخل الجنہ، جو بندہ سچے دل کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے، دخل الجنہ، وہ شخص جنتی۔ من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء بذلک وجہ اللہ، کلمہ پڑھتا اللہ کے رضا کے لیے، سچے دل کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اللہ رب العالمین کو اکیلا یکتا مانتا ہے اور شرک سے بیزار اور دور ہے، حرمہ اللہ علی النار، فرمایا ایسے شخص کو اللہ نے جہنم پر حرام کرا۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سفر تھا، آگے اللہ کے نبی بیٹھے، پیچھے میں بیٹھا ہوا تھا سواری پر۔ 3 بار آپ نے مجھے آواز دی، یا معاذ یا معاذ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، کیا حکم ہے میرے لیے؟ اتدری ما حق اللہ علی العباد، ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، تجھے معلوم ہے کہ اللہ رب العزت کا بندوں پر کیا حق ہے، اور جو بندے ہیں ان کا حق اللہ نے اپنے اوپر کیا رکھا، بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے؟ تو سیدنا معاذ کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، مجھ سے زیادہ میرا اللہ میرے رسول جانتے۔ فرما معاذ حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، ایک اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ، یہ اللہ کا حق۔ اور اللہ کے بندوں کا اللہ پر حق کیا؟ اللہ نے کیا حق رکھا ہے اپنے اوپر؟ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، اللہ اس بندے کو عذاب نہیں دے گا، جہنم میں نہیں ڈالے گا
جو رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، یہ بنیاد ہے۔ بندہ اللہ کے حق کو پہچانے، جب بندہ اللہ کے حق کو پہچان کے اس پر عمل کرے گا، اپنے عقیدے کی اصلاح کرے گا، اپنے ایمان کو خلوص پر قائم رکھے گا، توحید ہوگی، تو پھر اللہ رب العالمین کی بھی طرف سے یہ ہے کہ ایسے بندے کو اللہ عذاب نہیں دے۔ حدیث قدسی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، یہ جتنی زمین ہے، وسیع زمین، کتنی زمین ہے، اس کی وسعت کیا؟ فرمایا اگر تیرے گناہوں سے یہ ساری بھر جائے، اتنے تیرے گناہ، لیکن ان گناہوں میں کفر نہیں ہے، ان گناہوں میں شرک نہیں ہے، تو فرمایا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا الْمَغْفِرَةَ، جتنی زمین بھر کے گناہوں کی آیا اتنی رحمت سے بھر دوں گا، گناہ دھل جائیں گے، مٹ جائیں گے، اللہ کی رحمت کا کیا مقابلہ کرے؟ تجھے جنتی بنا لوں گا ولا ابالی، فرما مجھے تیرے گناہوں کی پرواہ نہیں، شرط یہ ہے کہ عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، بندے کے ایمان میں نکھار ہونا چاہیے، خلوص ہونا چاہیے، اللہ سے تعلق ہونا چاہیے، اللہ کی توحید پر ایمان ہو، اللہ کی ذات پر ایمان ہو۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اے میرے اللہ علمنی دعان، مجھے ایسی دعا سکھا، ایسے کلمات سکھا، ایسا ذکر سکھا جس کے ذریعے میں تجھے یاد رکھوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اے میرے اللہ کل عبادک یقولون ھذا، یہ تو ذکر تیری ساری مخلوق کا ہے، بندوں میں مشرک ہیں، موحد ہیں، جنوں میں موحد ہیں، مشرک ہیں، ان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے وہ ساری کی ساری توحید پر قائم ہے، وہ لا الہ الا اللہ پر قائم، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن فرمایا تمہیں ادراک نہیں ہے، تمہاری پہنچ وہاں نہیں ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ جن و انس جو نافرمان ہیں ان کے علاوہ جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے وہ لا الہ الا اللہ پر قائم۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے اللہ یہ تیرا ذکر تو ساری مخلوق کرتی، میں کلیم اللہ ہوں، اللہ سے مخاطب ہوتا ہوں، اللہ مجھ سے مخاطب ہوتا ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا رسول ہے، جلیل القدر پیغمبر ہے، یا اللہ مجھے تو خاص وظیفہ ملنا چاہیے، خاص ذکر ہو، جیسے تیرے ساتھ مناجات کروں، تجھے راضی رکھوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ تو نے اس کلمے کو معمولی جانا ہے؟ فرمایا میزان ترازو کے ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں اور جو کچھ ہے وہ سارا رکھا جائے،
مالت بہن لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ ان 7 آسمان 7 زمینوں جو کچھ دنیا کے اندر سب پہ بھاری رہے، سب پر وزنی ہوگا، یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ توحید، کلمہ ایمان۔ اور پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ کل قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا، بڑا گناہ گار ہوگا۔ کتنے گناہ ہیں؟ فرمایا 99 دفتر، ایک کم 100، اور ایک ایک دفتر جو ہوگا الی حد نگاہ، سارا گناہوں سے بھرا پڑا، اتنا گناہ گار ہے بندہ۔ 99 دفتر ہیں، سارے گناہوں سے بھرے پڑے ہیں، اور اس کی لمبائی چوڑائی کیا ہے؟ الی حد نگاہ، کہ بندے کی نظر جواب دے جائے، اس دفتر کی لمبائی چوڑائی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ اور پھر ایک نہیں ہے، 99 اللہ کے سامنے پیش ہو گیا، بندہ پریشان ہے، پشیمان ہے، کیا بنے گا؟ اللہ رب العالمین کا حکم ہوگا ترازو کے پلڑے میں ان دفاتر کو رکھو، گناہوں کے پلڑے میں 99 دفتر ہیں، اب نیکیوں کا پلڑا خالی نظر آ رہا۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دیں گے میرے بندے کی نیکی بھی تو لاؤ۔ نیکی کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ ایمان، کلمہ توحید۔ بندے نے اس کو پڑھا ہے، سمجھا ہے، کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کہیں بھی گناہ گار ضرور ہے لیکن یہاں پر نہیں۔ اللہ رب العالمین کے حکم پر اللہ کے فرشتے ترازو کے دوسرے پلڑے میں، نیکیوں والے پلڑے میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رکھ دیں گے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا وہ 99 دفتر وہ اتنے اونچے ہو جائیں گے جتنا زمین سے آسمان۔ یہ کلمہ ایمان، یہ کلمہ توحید۔ تو بندہ کیا ہے؟ بندہ گناہ گار ہے، بندے میں بھول ہے، خطا ہے، نسیان ہے، بندہ کمزور ہے، ضعیف ہے، غلطیاں ہو جاتی، لیکن توحید کا جو معاملہ ہے یہاں پر کمپرومائز نہیں، یہاں پر معاہدہ نہیں۔ اس کی مثال ایسے سمجھیں، کسی انسان کی اولاد ہے، کتنی بھی نافرمان ہے، بے ادب بھی ہے، لیکن والدین درگزر کرتے ہیں، لیکن جس دن اس اولاد نے اپنے باپ کی جگہ پہ دوسرے کو کہا یہ میرا باپ ہے، پھر وہ باپ بھی معاف نہیں کرے گا، ماں بھی معاف نہیں کرے گی۔ ویسے ان کی ہمدردی، ان کی محبت، ان کی شفقت اولاد کے ساتھ، جب اس نے غیر کو اپنا باپ کہہ دیا، اپنے باپ کو گالی دے دی، ماں کو گالی دے دی، غیور باپ جو ہے وہ معاف نہیں کرے، ماں معاف نہیں کرے گی۔ باقی جتنی غلطیاں ہیں کچھ بھی ہو جائے، آخر معاملہ آتا ہے ماں اپنے بچے کو گود میں لے لیتی، باپ جو ہے اس کی شفقت، اس کی رحمت جوش میں آ جاتی،
کہ بیٹا جو بندہ اللہ تعالی کی ذات، اللہ رب العزت کی صفات، اللہ رب العزت کی ربوبیت، الوہیت میں کسی کو شریک کرتا ہے وہ اللہ کو گالی دیتا ہے۔ ایسے بندے کے لیے معافی نہیں، معافی کا دروازہ بند۔ ہاں مرنے سے پہلے سچی توبہ کر لے، توحید پہ آ جائے، خاتمہ بالایمان ہو جائے، خاتمہ لا الہ الا اللہ پہ ہو گیا تو بچ جائے گا، ورنہ یہ پکڑا گیا، اس کے لیے کوئی معافی نہیں، کوئی رحم کی نظر نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے نبی سیدنا محمد رسول اللہ سے مخاطب ہے، فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ اللہ کے حبیب لا محال ہم آپ کی طرف یہ وحی کر رہے ہیں، اور آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کی طرف کی، لا محال کیا کہ اگر تو نے بھی شرک کیا تیرے عمل بھی برباد ہو جائے۔ اور پھر تمام نبیوں سے اللہ مخاطب ہے۔ سورۃ انعام میں 18 نبیوں کا ذکر ایک جگہ پہ اللہ نے کیا، 18 نبیوں کے نام لیے ہیں، جس میں ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، داؤد، سلیمان بڑے پیغمبر ہیں۔ کیا فرمایا؟ فرمایا لئن اشرکوا، اللہ نہ کرے، لا محال اگر وہ بھی شرک کرتے ان کے عمل بھی پورے ہو جائے۔ یہ ایسا معاملہ ہے، مشرک اللہ کا بے ادب ہے، نہ صرف بے ادب ہے، گستاخ ہے، اللہ کو گالی دیتا، اللہ کی مخلوق اللہ کا شریک کرتا، ظلم ہے۔ اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے اس وقت اس معاشرے کا کہ لوگوں نے اپنی توحید کی بنیاد ہی شرک پہ رکھ دی۔ عقیدہ وحدت الوجود، عقیدہ وحدت الشہود، اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ شرک ہے، ظلم۔ اللہ اکبر۔ ہندوؤں کے ہاں جو ان کا بھگوان ہے وہ 3 سے مل کر ایک بنتا ہے، اس کے مختلف روپ ہیں۔ عیسائیوں کے ہاں بھی یہی مصیبت، تثلیث، 3 مل کے ایک بنتا ہے، ثالث و ثلاث، اللہ، جبریل، مریم یا عیسی، 3 کو ملا کے ایک، ان اللہ ثالث ثلاثہ، 3 میں سے ایک، 3 مل کے ایک۔ اس معاشرے سماج کا ظلم یہ ہے کہ جتنی مخلوق ہے، نعوذ باللہ، عقیدہ وحدت الوجود کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ یہ سارے اللہ کے روپ ہیں، نعوذ باللہ، اللہ کی شکلیں، صرف انسان نہیں، یہ جتنی مخلوق نظر آتی ہے اللہ کے وجود کا حصہ، نعوذ باللہ۔ اللہ نے اپنے وجود سے، اللہ نے اپنے نور میں سے محمد کو پیدا کیا، پھر کہتے ہیں اس میں سے سب کو پیدا کیا، یا اپنے نور میں سے سب کو پیدا۔ یہ کیا ہے؟ یہ جو حلاج کے اوپر منصور، حلاج کے اوپر یہ بڑا صوفی اور اس کو بڑا بزرگ کہا جاتا ہے، اس کے اوپر جو شریعت کی تلوار چلی تھی اس کی وجہ کہ یہی تو تھی، انا الحق، میں ہوں اللہ، نعوذ باللہ۔ وہ یہ کہتا تھا یہ سب اللہ کی شکلیں ہیں، نعوذ باللہ۔
ہر شکل دے وچ عین آیا آیا، ہر رنگ دے وچ بسدا، ہر شکل دے وچ عین آیا آیا۔ یہ صوفی بزرگ ہیں، شریعت دور ہے میاں، شریعت کی جو بنیاد ہے وہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات اکیلی وحدہ لا شریک لہ، باقی سب مخلوق، یہ کہیں بھی ایک نہیں ہو سکتے۔ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہیں، یہ ساجد ہے، وہ مسجود ہے، یہ عابد ہے، وہ معبود ہے، وہ رب ہے، یہ مربوب ہیں، کہیں بھی یکساں نہیں ہو سکتے۔ اللہ کا نور بے مثال نور ہے، وحدہ لا شریک لہ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اس کی مثال بھی نہیں دی جا سکتی۔ اللہ اکبر۔ لیکن عقیدہ وحدت الوجود کی جو لعنت ہے، جو فساد اس بات پر قائم ہے نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کی صورت جو ہے ہر چیز میں نظر آتی، اس لیے یہ ظالم کہتے ہیں مرشد میں اللہ نظر آتا ہے۔ یہیں سے بگاڑ ہے۔ اور پھر کہتے ہیں یہ توحید، ان کے ہاں توحید کب مکمل ہوتی ہے؟ جب نعوذ باللہ ہر چیز میں اللہ نظر آئے۔ اللہ کی ذات مستوی عرش ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات جیسی کوئی چیز نہیں۔ اللہ کی صفات اللہ میں ماننا، بندوں کی صفات اللہ میں ماننا، اور اللہ کی صفات جو ہے بندوں میں ماننا، یہی تو ہے مصیبت۔ شریعت نے الگ رکھی۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آیا، بات کرتے ہوئے کہتا ماشاء اللہ وہ شیء، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ پیارے پیغمبر غصے میں آ گئے، اجعلتنی للہ ندا، کیا تو مجھے اللہ کا شریک بنانا چاہتا ہے، ند بنانا چاہتا ہے؟ یہ کہو ماشاء اللہ ثم شئت، جو رب چاہے اس کے بعد جو آپ کا حکم ہو۔ یہ دین ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہیں، عید کا دن تھا، انصار کی بچیاں چھوٹی گیت گا رہی ہیں غزوہ بدر کے، اسلام کے مجاہدین کے۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ صاحب آپ کے گھر میں؟ فرمایا عید کا دن ہے ابو بکر، خوشی کا دن ہے، ان کو گانے دو۔ وہ گا رہی تھی، ان میں ایک بچی نے یہ کہہ دیا وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ۔ جو نغمے گا رہی تھی، گیت گا رہی تھی، ان میں ایک چھوٹی معصوم بچی یہ کہہ دیتی ہے کہ ہمارے اندر ایک پیغمبر ہے جو کل کے بارے میں علم رکھتا ہے۔ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی یہ کیا کہا؟ کل کا علم اللہ کے پاس ہے، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ کل کا علم میرے رب کے پاس۔ فوراً ٹوک دیا، روک دیا۔ یہ دین ہے، یہ توحید ہے۔ اللہ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ مقام رتبہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ، لیکن فرمے اللہ کا بندہ انی عبداللہ ورسولہ فقولوا عبداللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ رسول ہوں، تم بھی یہی کہو کہ محمد اللہ کا بندہ اور رسول ہے۔ ہر مخلوق کے اندر پہلے پیر کے شکل میں، پھر مرید کی شکل میں، پھر سب کی شکل میں
پھر کہا کہ نعوذ باللہ آدم کو اللہ نے اپنی صورت میں پیدا کیا. یہ شرکیات ہیں میرے بھائیو، یہ کفریات ہیں، یا دوسری معنی یہ سمجھو یہ بکواسات. شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. اللہ اکبر. یا پھر یہ عقیدہ رکھنا کہ اتنی ریاضت کرو، اتنے چلے کاٹو کہ بس وہی نظر آئے، باقی ختم. فنا فی اللہ. اللہ اکبر. پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ سے بڑھ کر کون عبادت کرنے والا ہے؟ ذرا بتلائیں تو صحیح، کو پیش تو کرو. نبی سے بڑھ کر کون؟ الا انی اتقاکم للہ واخشاکم لہ. اور لوگوں، میں تم میں اللہ کے نبی پر سب سے زیادہ متقی بھی ہوں اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا. نبی کا مقابلہ کہاں سے ہوگا؟ لیکن جب دعا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں دعا؟ اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک. اے میرے اللہ، میں تیرا بندہ، تیرے بندے کا بیٹا، تیری بندی کا بیٹا، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، تیرا حکم میرے اوپر چلتا، جو تیرا حکم ہے اس پہ میں راضی، اور تیرا جو فیصلہ اس پہ میں راضی. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، یہ فنا فی اللہ ہے. دین کی یہ بنیاد نہیں ہے. دین کی بنیاد ہے ادب کے ساتھ آؤ، توحید کو سمجھ کے آؤ، رب اور مربوب میں فرق سمجھو، ساجد و مسجود میں فرق کرو، عابد و معبود میں فرق سمجھو. وہ فرق کر کے فقیر بن کر، گداگر بن کر، محتاج بن کر، حقیر بندہ بن کر اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھا لو. وہ غنی بے پرواہ ہے، تب جا کے معاملہ بنے گا. اللہ اکبر. تو اللہ کے بندو، توحید توحید ہے. اللہ کی ذات، اللہ رب العزت کی صفات، اللہ رب العزت کی الوہیت، اللہ رب العزت کی ربوبیت، اس میں وہ اکیلا منفرد ہے، یکتا ہے. اس کا کوئی مثیل نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وحدہ لا شریک لہ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. اللہ اکبر. توحید کو ہی بگاڑ دیا. پھر کہتے ہر جگہ پر حاضر و ناظر. یہ قرآن کا عقیدہ نہیں ہے، یہ حدیث کا عقیدہ نہیں ہے، یہ سلف صالحین کا عقیدہ نہیں. اللہ کی ذات مستوی عرش ہے، پر یہ دنیا جتنی بھی ہے اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے، اللہ کی نظر سے باہر نہیں ہے، اللہ کے سننے سے باہر نہیں ہے. مستوی عرش، وہ جلال، شہنشاہ، احکم الحاکمین، رب العالمین، مستوی عرش ہے، القہار ہے، الجبار ہے، شہنشاہ ہے. اس کی حاکمیت قائم ہے، اس کی بادشاہیت قائم ہے. جب دنیا نہیں تھی تب بھی وہ رب تھا، جب دنیا لپیٹ دی جائے گی تب بھی وہ رب ہوگا. وہ معبود ہے، وہ برحق ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. مستوی عرش ہے. پیارے نبی نے فرمایا تاریخ رات میں، سیاہ رات میں، سیاہ چونٹی سیاہ پہاڑ پہ چلتی ہے. پیارے حبیب نے فرمایا اللہ رب العزت اس چونٹی کو دیکھ رہا ہو، اللہ کی نظر میں ہے، اور وہ جو چل رہی ہے نا، اس کے چلنے کی آہٹ سات آسمانوں کو عرش عظیم پہ رب سن رہا ہو.
یہ رب ہے میرے بھائیوں. لوگوں نے کیا سمجھا ہے؟ لوگوں نے کیا سمجھا ہے؟ اس رب کے ساتھ شریک کرنا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثال ذات ہے، وحدہ لا شریک ہے. یہ سورت اخلاص کیا درس دیتی ہے آپ کو اور مجھے؟ یہ توحید ہے. قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے اللہ ایک ہے، یکتا ہے. اللہ صمد، وہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ کسی کو جنا نہ کسی سے جنا گیا. ولم یکن لہ کفوا، اس کی کوئی برابری کرنے والا نہیں. یہ توحید ہے، یہ الوہیت ہے، یہ اللہ کی ربوبیت کا اقرار ہے. اس سورت کو دیکھنے میں چھوٹی سی صورت ہے، پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورت اخلاص، سورت قل هو اللہ احد کا اجر و ثواب 10 پاروں کے برابر ہے. 10 پاروں کے برابر ہے سورت الاخلاص کا اجر و ثواب. 3 بار سورت اخلاص پڑھ لیے سچے دل کے ساتھ، اللہ کی توحید پر ایمان رکھتے ہوئے، جو توحید کا تقاضا اس سورت کے حوالے سے، فرما پورے قرآن کا ثواب ملتا. مقصود یہی. تو میرے بھائیوں، توحید کو سمجھیں، توحید کی قدر کریں، توحید کے مطابق زندگی گزاریں. اس کے اوپر اگر جان جاتی ہے جانے تو قربان ہے، عزت جاتی ہے قربان ہے. اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی صفات کے ساتھ، اللہ کی ربوبیت میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. جتنی بھی مخلوق ہیں، وہ فرشتے ہوں، وہ نبی ہوں، وہ پیغمبر ہوں، وہ ولی ہوں، سب اللہ کے بندے ہیں. اللہ کے بندے، اللہ کے فقیر، اللہ کے محتاج، وہ غریب فقیر. جب تک یہ عقیدہ نہیں بنے گا کچھ نہیں بنے گا، کچھ نہیں ہوگا. یہ نماز، روزے، حج، زکات یہ بعد کا معاملہ ہے، پہلے اس معاملے کو حل کریں. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے، جس کا کوئی شریک نہیں. یہ بنیاد ہے، لا الہ الا اللہ بنیاد. پیارے پیغمبر نے فرمایا من قال لا الہ الا من شہد لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. جس بندے نے یہ گواہی دی، یہ کلمہ پڑھا ہے، کلمہ ایمان کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ کے بندے اور رسول ہے، جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور رسول تھے. جنت پر ایمان ہے، جہنم پر ایمان ہے، وہ برحق ہے. فرمایا اللہ رب العزت اس عقیدے کی برکت کے ساتھ، اس کلمے کی برکت کے ساتھ، اس کلمہ توحید کے ساتھ اس بندے کو جنتی بنا دے گا. وہ بندہ جنتی. تو اللہ کے بندو توحید کو سمجھے. جس نے توحید کو سمجھ لیا اس نے اپنے ایمان کو بچا لیا. جس نے توحید کو نہیں سمجھا وہ در در کی ٹھوکریں کھائے گا اور اس کو راستہ نہیں ملے گا. حیاتی کھپ جائے گی، کب ادھر کبھی ادھر، کبھی اس کے در کبھی